سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے تدوین قرآن یعنی قرآن کریم فرقان حمید کو جمع کرنے کے حوالے سے ایک اہم بحث کو ذکر کرنے کا شرف پایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم نے قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہم نے فتح الباری شرح بخاری سے عرض کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل کہ آپ کو آ کر حضرت عثمان غنی حضرت عمر کا یہ کہنا کہ آپ قرآن مجید کو جمع فرما لیجئے، تو آپ کا یہ کہنا کہ میں وہ کام کیسے کروں جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ لیکن یہ کام تو خیر ہے آپ کر لیجئے۔ اس سے اس مسئلے کو اخذ کیا گیا۔ روافض کی جانب سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام جس کا جواب حضرت سیدنا ابن حجر عسقلانی نے دیا اس کو دوبارہ تازہ کر کے آگے چلتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا تَأَمَّلَ الْمُنصِفُ مَا فَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ مِّن ذَلِكَ جَزَمَ بِأَنَّهُ يُعَدُّ مِن فَضَائِلِهِ وَيُنَوِّهِ بِعَظِيمِ مَنْقَبَتِهِ لِثُبُوتِهِ قَوْلِ علیہ الصلوۃ والسلام مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سنتن حسنتن فلہ اجرہا۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل تھا وَإِذَا تَأَمَّلَ الْمُنصِفُ اگر صاحب انصاف حضرت ابو بکر کے عمل تدوین کو قرآن کریم کے جمع کرنے کے عمل کو اگر نگاہ غور سے دیکھے تو وہ قطعاً یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جمع کرنا اور ان حالات میں جب 700 کے قریب صحابہ کرام کا شہید ہونا اور آنے والی امت کو کیا پھر ایسا حافظہ ملے گا جس طرح ان کے پاس تھا، تو پھر جمع کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو یاد کر لیا جائے یا اس کو لکھ لیا جائے۔ آنے والی امت کا کیا حافظہ اور قرآن سے ذوق اتنا مضبوط ہوگا؟ اس ضرورت کے تحت آپ نے جو سینوں میں قرآن تھا، اور پھر جس طرح ایک بحث گزر چکی پہلے کہ قرآن مجید فرقان حمید دور رسالت میں ہی مختلف جگہوں پر مثال کے طور پر اس کی تمام چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ جہاں پر قرآن کریم کو لکھا جاتا تھا، اب اس کو جمع کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والی امت کے لیے حافظے کے ساتھ ساتھ لکھی ہوئی چیز ایک جگہ پر موجود ہو۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق کی تو تعریف کرنی چاہیے کہ اتنا بڑا کام آپ نے کیا۔ تو حضرت سیدنا ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اگر صاحب انصاف حضرت ابو بکر صدیق کا عمل تدوین کی نگاہ سے دیکھے، جو آپ کا قرآن کریم کو جمع کرنا تھا اس کو انصاف کی نگاہ سے دیکھے، تو قطعاً یہ فیصلہ ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عمل ان کے فضائل میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ تو ان عظیم فضل و کمال کا اعلان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ من سن فی الاسلام
सुन्नतन हसनतन, जो हमारे इस्लाम में अच्छा तरीक़ा ईजाद करेगा, फलहु अजरुहा, तो उसे उस चीज़ का अजर मिलेगा, वो अजर मन आमिला बिहा, और जितने लोग उस पर अमल करते रहेंगे उस पर उनका अमल होगा। ये एक बहस कल हमने जिक्र की। और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत पर यह अज़ीम एहसान किया कि क़यामत तक कुरान करीम पढ़ा जाएगा और सहाइफ में और किताब में मौजूद रहेगा। इसका अजर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी के साथ और सहाबा की उन तमाम जमात को पहुँचेगा कि जिन्होंने असले दीन को महफूज करने के लिए कुरान करीम को महफूज किया। अब आगे चलते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी लक़ब जामिउल कुरान आता है, क्योंकि जब हम हज़रत उस्मान गनी का जिक्र करते हैं तो हज़रत उस्मान गनी का जिक्र भी हम जामिउल कुरान, कुरान को जमा करने वाला करते हैं। इसके बारे में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। मैं आला हज़रत के चंद जुमले खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं, बड़ी काबिल तवज्जो चीज़ है। फरमाया, असले जमे कुरान बहुक्म रब्बुल इज़्ज़त हस्ब इरशाद हुजूर पुरनूर सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो लिया था। यानी ये कहना कि हज़रत उस्मान गनी कुरान के जमा करने वाले हैं, आला हज़रत लिखते हैं असल में तो कुरान को जमा करने वाला अल्लाह है, कि जिसने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उसको जमा किया, जो सूरह क़यामा के अंदर मौजूद है कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिह, हबीब आप कुरान मजीद को याद करने में उजलत और जल्दी ना करें। फरमाया कि इन्ना अलैना जमाअहू व कुरान, इस पूरे कुरान को जमा करना आपके सीने में और फिर जुबान पर जारी कर देना, फरमाइए हमारी जिम्मेदारी है। तो आला हज़रत लिखते हैं जमे कुरान के हवाले से कि असले जमाए कुरान, यानी असल में कुरान को जमा करने वाला रब्बुल इज़्ज़त वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हस्ब इरशाद हुजूर पुरनूर सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो लिया था, यानी हुजूर पर उतार कर उसको जमा कर लिया था। फरमाया जब सूअर का यकजा करना बाकी था, सूअर सूरत की जमा है यानी सूरतों को एक जगह करना बाकी था, तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर ने बमशूराए अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किया। फरमा असल जमाए कुरान तो अल्लाह ने किया हुजूर के सीने में, लेकिन उसके बाद कुरान करीम की जो सूरतें थी वो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद थी, तो उसको जमा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत उमर और दीगर सहाबा इकराम के इजमा से किया। फरमा फिर इसी जमाए फरमूदा सिद्दीकी की नकलों से मसाहिफ बनाकर अमीरुल मोमिनीन उस्मान ने बमशूराए अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बिलाद इस्लाम में शाया किया। फरमा असल कुरान तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर के सीने में जमा किया, और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सूरतें और सहाइफ और कुरान करीम की आयात जो मुख्तलिफ लोगों के पास अलग अलग मौजूद थी, उसको एक जगह पर हज़रत सैयदना अबू बकर ने हज़रत उमर और सहाबा इकराम के मशवरे और इजमा से किया। फिर आला हज़रत लिखते हैं कि उसके बाद हज़रत फिर जमा फरमूदा सिद्दीकी की नकलों के फिर जो हज़रत अबू बकर ने जमा किया था, ज़ाहिर सी बात है वो दौर प्रेस का तो था नहीं कि छपाई हो तो एक साथ लाखों गोया कि जिल्दें निकल आएँ, वो तो बाकायदा देख कर उसकी नकल का था। तो आला हज़रत लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर ने जो कुरान को जमा किया था और जो हज़रत उमर के दौर तक भी आया, 2 साल वो और 10 साल ये, फिर आगे ज़ाहिर सी बात है नुस्खों की ज़रूरत थी, क्योंकि हुफाज तो थे लेकिन जब इस्लाम फैल रहा था तो फिर लोगों के पास बाकायदा रिटन में कुरान करीम का होना ज़रूरी था। तो फिर हज़रत उस्मान ने हज़रत अली से मशवरा किया, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उस दौर के तमाम सहाबा से मशवरा होने के बाद जो हज़रत अबू बकर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो कुरान की आयात मुख्तलिफ जगहों पर थी उसको जो जमा किया था, कंपाइल किया था, अब बाकायदा मजबूत कातिबों, ये ड्यूटी भी हज़रत ज़ैद बिन साबित की थी, इनमें पूरी टीम बनाकर उस नुस्खे को सामने रखकर किताबत की गई और उसके कई नुस्खे लिखे गए और फिर बिलाद इस्लामिया में शाया हुए। जैसा जैसा इस्लाम फैलता चला गया वो जिल्दें वहाँ पहुँचाई गई और वहाँ पर फिर
ان جلدوں کے ذریعے مسلمانوں کو قرآن پڑھنا اور اس کے سمجھنے کا موقع ملا۔ پھر فرماتے ہیں اور تمام امت کا اصل لہجہ قریش میں مشتبہ ہونے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت عثمان نے دو کام کیا، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع عثمان غنی ہے مختصر۔ حضرت عثمان نے دو کام کیا، ایک تو حضرت ابو بکر صدیق نے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قرآن کریم اترا اور مختلف صحابہ کے پاس الگ الگ اس کی ایک صورت اس کے پاس ہے، دو صورت اس کے پاس ہے، موجود تھی، تو وہ لکھی بھی موجود تھی، حافظ تو سارے تھے، لیکن اس کو جلد میں جمع کرنا تھا۔ جس طرح میں نے بار بار کہا، ابھی جلد میں جمع کرنے کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ آنے والے دور کے لوگ کیا صرف حافظے پر اکتفا کر جائیں گے، لیکن لوگوں کے حافظوں میں اگر اختلاف ہو جائے گا تو سامنے ہارڈ کاپی تو کوئی ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کر بندہ کہے کہ نہیں یہ صحیح پڑھا گیا کہ غلط پڑھا گیا۔ اس ضرورت کے تحت قرآن کو جمع کیا گیا، اور جب حضرت ابو بکر نے قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا سارے صحابہ سے لے کر، جو کل گزری پوری بحث، تو حضرت عثمان نے دو کام کیا، حضرت کہتے ہیں ایک تو وہ جو نسخہ ایک جلد جو جمع ہوئی تھی اس کی مختلف کاپیز یعنی لکھوایا گیا کاتبوں سے، اور دوسری بات یہ کہ جو لہجہ قریش تھا اس پر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا۔ آیا یعنی اس کو عام بھی کیا اور لہجے کو بھی آپ نے اس حوالے سے رکھا۔ اب میں یہاں پر اعلیٰ حضرت کی عبارت کو پہلے مکمل کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں ورنہ حقیقتاً جامع القرآن تو اللہ رب العالمین ہے، کما قال عز وجل من قائل ان علینا جمعہ وقرآنا، جیسے اللہ نے کہا، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصل میں تو قرآن کو جمع کرنے والا اللہ ہے۔ بنظر ظاہر حضرت سید المرسلین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک جگہ اجتماع کے لحاظ سے سب میں پہلے جامع القرآن حضرت ابو بکر صدیق۔ یہاں ایک بڑی پیاری بات لکھ دی، فرمایا یہ بات کیوں کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والا، یہ ٹائٹل ہم حضرت عثمان کے ساتھ اکثر دیکھتے ہیں، جامع القرآن کامل الحیاء والایمان۔ حضرت اعلیٰ حضرت اس میں تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ بھی یاد رکھو کہ یہ نہیں کہ انہوں نے جمع کیا، اصل جمع تو اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کے جو حضور کے سینے میں جمع ہو، اس کے بعد امت میں سب سے پہلا جامع القرآن ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ یہ آپ کے توشہ ایمان میں عمل میں کتنا اجر ہے کہ اب قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، اس کا ثواب حضرت ابو بکر صدیق کو پہنچے گا۔ کتنے نیک کام کیے ہیں یار اللہ۔ مسجد نبوی شریف کی زمین آپ نے خریدی، قیامت تک لوگ جناب نماز پڑھتے رہیں گے، ثواب حضرت ابو بکر صدیق کو ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو عورتوں میں میری ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ، کل جمعہ انشاءاللہ اس پر ہم پڑھائیں گے زندگی رہی، اور بچوں میں مولا علی ہیں، غلاموں میں زید بن حارثہ ہے، آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر ہیں۔ ابھی تک تو نہ حضرت عثمان ایمان لائے ہیں، نہ عبداللہ بن مسعود لائے ہیں، نہ سعد بن وقاص لائے ہیں، نہ ابو عبیدہ بن جراح لائے ہیں، نہ زبیر بن عوام لائے ہیں۔ ان کو اگر آپ جانتے ہو نا تو بندے کا سیر و خون بڑھتا ہے، یہ ایک ایک بندہ اتنا قیمتی ہے۔ حضرت عثمان، حضرت سعد بن وقاص، اللہ اکبر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ سب ابو بکر کی تبلیغ سے اسلام میں آئے ہیں۔ ابو بکر اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم خدمات۔ پھر ختم نبوت پر جو پہرا دے کر امت کو اس بات کا نظریہ دیا ہے، جو حکومت اور ریاست ہوگی اس کو یہ بتایا ہے کہ حضور سید عالم کی ختم نبوت پر جو اٹھے گا تو ریاست کی ذمہ داری سب سے پہلے ہے کہ اس کو زمین سے مسلے اور اس فتنے کو ختم کریں، ورنہ نہ فوج کا کوئی کام ہے رہ جاتا ہے، نہ زمینوں کا کوئی کام رہ جاتا ہے، نہ پولیس کا کوئی کام رہ جاتا ہے، نہ بڑی بڑی اسمبلیوں کو کوئی کام رہ جاتا ہے۔ ریاست اسلام کا پہلا کام حضرت ابو بکر نے آنے والی قیامت تک قوم کو بتایا کہ معاشرت سے پہلے جو دین کی اساس اور بیسک ہیں اس کو بچایا جائے گا۔ اس لیے آپ نے مسلمہ کذاب سے مذاکرات نہیں کیے، پوری طاقت سے اس کو زمین سے رون دیا، اور جب تک سب کو زمین سے ملیا میٹ نہیں کیا آپ کا لشکر واپس نہیں آیا۔ یہی مطلب ہوتا ہے فوج کا، یہی مطلب ہوتا ہے ریاست کا، یہی مطلب ہوتا ہے اسمبلیوں کا، کہ جو دین کے بنیادی اساس ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے۔
باہر سے کوئی بکواس کر رہا ہو کہ ختم نبوت والوں کو ریلیف دو تو تم آئین میں تبدیل کرو، تو شرم آنی چاہیے تمہیں اس کے منہ پر جوتا مارنا چاہیے کہ خبیث و بکواس کرتے ہو. یا ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ہم سے وہ کام کروا رہے ہو. تو لہٰذا یہ حضرت ابوبکر صدیق نے قوم کو ریاست چلانے کا طریقہ بتایا. یہ حضرت اعلیٰ حضرت نے یہاں پر لکھا، فرمایا کہ اصل یعنی اور ایک جگہ اجتماع امت کے اندر جو جامع القرآن ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو صدیق. آگے بڑی قیمتی بات اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں، اپنے دماغ کو بالکل چوکس رکھیے. وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں ہر لفظ کو کھول کھول کے آپ کو بتاؤں گا، اور سمپل اردو ہے وہ آپ سمجھتے چلے جائیں گے، لیکن ذرا حاضر دماغ رکھیے. اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں تو یہ قانون آ رہا ہے پورا، کیونکہ ایک موضوع پر 36 اقوال ہوتے ہیں، لیکن جب امام لکھتا ہے تو اس میں جو متفقن علیہ جو ٹھیک بات ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے. آپ اسی رسالے میں دوسری جگہ لکھتے ہیں سور قرآنیہ، سورت کی جمع، سورتیں جو قرآن کی ہیں، سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران. فرماتے ہیں سور قرآنیہ اگرچہ متفرق مواقع سے ایک وعاء میں مجتمع تھی. وعاء مانے ظرف اور برتن. مانا کہ قرآن کریم کی صورتیں متفرق جو ہیں وہ ایک جگہ پر جمع تھی، اور وہ مجموعہ صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر ام المومنین سیدہ حفصہ کے پاس تھا، مگر ہنوز 3 کام باقی تھے. ہنوز یعنی ابھی، کہ ابھی جو ہے وہ 3 کام باقی تھے. جیسا آپ محاورے میں پڑھتے ہیں نا، ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے، تو یہ فارسی میں ہنوز مانے ابھی. اعلیٰ فرماتے یہ کام ہونے کے باوجود بھی ابو بکر صدیق نے قرآن کو جمع کر لیا تھا، اس کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 3 کام ابھی باقی تھے. ان میں سے ایک کام کیا تھا؟ ان مجموع یعنی جمع کردہ ہوا صحیفہ کا ایک مصحف واحد میں نقل کرنا، نقل بنانا اس کی. نمبر 2، اس مصحف کے نسخے معظم بلاد اسلام اور مملکت اسلامیہ کے عظیم عظیم قسمتوں میں تقسیم ہونا، یعنی اس مین جمع کی ہوئی جلد کی کئی گویا کہ کتابت کے ساتھ نقل بنائی جائے. پریس کا تو دور نہیں تھا کہ چھاپا مارے تو جناب نکل آئے. اور پھر جتنے بڑے بڑے مسلمان ممالک فتح ہو گئے ہیں وہاں پر لایا جائے، اور وہاں کے جو صحابہ ہیں جو قرات میں مشق کرتے ہیں وہ مدارس قائم کریں، اور مدارس کے اندر عوام کو قرآن کے قریب لائیں. پھر انہیں وہی اسی طرح دور رسالت کی طرح تیاری کریں کہ اب ہارڈ کاپی سامنے ہے، اب ان کو حفظ کریں، تاکہ ایک رسول اللہ کے بعد صحابہ کا دور گزرا ہے، اب صحابہ کے بعد تابعین میں بھی حفظ کی عادت آ جائے. اس طرح یہ آگے چلتا رہے، اور وہ الحمدللہ آج تک حفاظ کے سینوں میں تراویح کی صورت میں نماز کی تلاوتوں کے اندر، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. تیسرا کام اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ رخصت سابقہ کی بنا پر جو بعض اختلاف لہجے کے آثار کتابت قرآن عظیم میں متفرق لوگوں کے پاس تھے، آسان کر دیں اس کو. یعنی ابھی تک جو 7 زبانوں میں قرآن کریم کو پڑھا جا رہا تھا. ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا تھا، یہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ 7 حروف، تو 7 حروف سے کیا مراد ہے؟ الف با تا سا یہ مراد ہے؟ تو اس کا جواب میں نے دے دیا تھا کہ 7 حروف سے مراد 7 لہجے ہیں، پروناؤنس کرنے کے 7 طریقے ہیں. پھر سوال کیا وہ 7 لہجے کیوں ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ 7 عرب کے قبیلے فصیح تھے. انہوں نے کہا فصیح کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے اتنا سن لو. کہا وہ 7 قبیلے کون تھے؟ ان کے نام آپ سن لیجئے. شیخ محقق نے اشد اللمعات میں ان کو جمع کیا ہے، دیگر اور کتابوں میں اس وقت میرے سامنے اشد اللمعات. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی شرح اشد اللمعات میں لکھتے ہیں کہ اکثر حضرات کا قول یہ کہ 7 حروفوں سے مراد 7 زبانیں ہیں جو عربوں کے مشہور تھی اور جن میں فصیح ہونے کی شہادت موجود تھی. وہ 7 قبیلے کون تھے؟ ایک قریش، یہ 7 ٹرائب ہیں. پہلا قریش، دوسرا طی، بنو طی جہاں کا حاتم طی تھا. ایک قریش، طی، حوازن جو طائف کے لوگ تھے. طائف میں 2 قبیلے تھے، بنو ثقیف اور بنو حوازن، جن سے غزوہ حنین ہوئی تھی. تو ایک قریش، ایک بنو طی، ایک حوازن، ایک اہل یمن، ایک ثقیف یہ بھی طائف والے حوازن، ایک حزیل اور ایک بنو تمیم. یہ 7 قبیلے تھے عرب کے جن کی فصاحت جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور تھی، اور یہی اصل عرب تھے. تو ان کو ان کے لہجوں کے اندر پڑھنے کی اجازت دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. اعلیٰ حضرت اب یہ کہتے ہیں
یہ تینوں کام حفظ، حافظ حقیقی اور جو ہے وہ جامع ازلی جل وعلا نے اپنے تیسرے بندے امیر المومنین جامع القرآن ذی النورین عثمان غنی سے لیا. یہ تینوں کام اللہ نے اعلیٰ لکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی سے لیا، اور قرآن عظیم کا جمع کرنا حسب وعدہ الہیہ تام اور کامل ہو گیا. جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نا اپنے حبیب سے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم اس کو آپ کے سینے میں جمع کریں گے، تو وہ گریجولی ہونا تھا. ایک تو وحی کا نزول تھا، ایک پارٹ یہ تھا. دوسرا پارٹ تھا حضور کی یاد کر لیں. سیکنڈ پارٹ تھا حضور صحابہ کو سکھائیں. یتلو علیہم آیاتہ، نبی پاک کی 3 ذمہ داریاں تھیں. قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کیونکہ اصل دین تو قرآن ہی ہے. قرآن 3 کام کرتا ہے. ایک تو اس کو پڑھنا آنا چاہیے، اس کو پڑھنا، اس کو ہجے کرنا آنا چاہیے، اس کا املا آنا چاہیے، اس کا ناظرہ آنا چاہیے کہ کس طرح پڑھیں گے اس زبان کو. پڑھنا نہیں آتا تو ترجمہ کیا سمجھے گا؟ جب پڑھنا نہیں آتا ہے تو ترجمہ کیا سمجھے گا؟ ترجمہ نہیں آتا ہے تو اس میں جو ہمارے لیے ہدایت ہے اس کو لے کر اپنے دل کو، اپنے ایمان کو کیسے بچائے گا، صاف کیسے کرے گا؟ تو اس لیے رسول اللہ کی ذمہ داری تھی یتلو علیہم. جس طرح آج قرہ حضرات اس شرف کو پاتے ہیں کہ بچوں کو بٹھا کر ناظرہ پڑھاتے ہیں، یہ حضور کی سنت ہے. سرکار اس طرح بٹھا کر ان کو پڑھاتے تھے. یہ جو کام یتلو علیہم آیاتی، کہ اس کی ادائیگی کیسی ہوگی، یہ رسول کی ذمہ داری ہے. پہلا کام یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. تلاوت کرنے کا ایک معنی یہ کہ اس کو تلاوت کرنا بھی سکھاتا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو بالکل عرب کے لہجے میں اس کی ادائیگی کے ساتھ، جو حرف جو مخرج رکھتا ہے، جو حرف منہ میں سے جہاں ادا ہوتا ہے اس کی ادائیگی کی جگہ بتانا کہ اس جگہ پر پہنچ کر تم آواز نکالو گے تو یہ حرف نکلے گا، اس جگہ پر پہنچ کر اپنی زبان کو یا ہونٹ کو یا دانت کو استعمال کرو گے تو یہ حرف نکلے گا. یہ ذمہ داری اصل میں حضور سید عالم کی ہے اور اللہ نے اس کو بیان کیا. یتلو علیہم آیاتہ، یہ میرا نبی تمہیں آیات کی تلاوت کرتا ہے. دوسرا معنی یہ تمہیں پڑھنا سکھاتا. ویعلمہم الکتاب، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. پھر اس کے اندر جو پیغام ہے سچائی کا، حق کا، صداقت کا، ایمان کا، اس کے ذریعے تمہارا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ کا معنی یہ کہ کپڑا گندا ہو جائے تو صابن کے ذریعے اس کو صاف کیا جائے، یہ تزکیہ ہو گیا. تو میں نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا سوچنا ہے، رات کیسے، دن کیسے، خوشی کیسی، غم کیسی، سوگ کیسا. تو یہ جو میری زندگی ہے اس میں تو کئی گندگی آ گئی ہیں، اور میں نے رب کا بندہ ہوں، میں نے تو اللہ کی بات ماننی تھی. تو جب اللہ کے بتائے ہوئے طور و طریقے کو میں نے نہیں لیا، اپنے طریقے کو لیا، تو میں نے پھر اپنے عمل کو بھی گندا کر دیا، ایمان کو بھی گندا کر دیا. تو یزکیہم، رسول اللہ جس کے ذریعے دل کو یعنی ایمان کو سنوارتے ہیں، سوچ کو پاک کرتے ہیں کہ کیا سوچ، ماں باپ کے لیے کیا سوچ ہونی چاہیے، بیوی بچوں کے لیے کیا سوچ ہونی چاہیے، اللہ کے لیے کیا سوچ ہونی چاہیے، بندوں کے لیے کیا سوچ. تو جس کے ذریعے وہ صفائی کرتے ہیں وہ یزکیہم، وہ بھی قرآن کے ذریعے کرتے ہیں. اور آخر میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کی تعلیم دینے کے بعد اس کے اندر جو مفاہیم اور باتیں ہیں اس کی صحیح انٹرپریٹیشن ہے اور اس کی صحیح تعبیر ہے اور اس کی صحیح مراد ہے، وہ رسول بتاتے ہیں. تو یہ 3 کام. تو یہاں پر حضرت امام علیہ سنت نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بقیہ 3 کام جو تھا، جو میں ابھی پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی کتابت کرنا، آگے پہنچانا، یہ اللہ رب العالمین نے حسب وعدہ یہ تام ہو گیا، مکمل ہو گیا. کس پر؟ حضرت عثمان غنی پر. اب آئیے تھوڑا سے آگے چلتے ہیں، یہ کس طرح ہوا. اب تو قرآن، جب حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کو جمع کیا نا، تو وہ جمع لہجے پر نہیں تھا، آزادی تھی. آپ اپنے لہجے میں پڑھیے جناب. جس طرح میں نے لہجوں کی باتیں پہلے کر دی، وقت مختصر ہے. ادائیگی کہتے ہیں، صرف یہ تھا کہ قرآن کو کمپائل کر دیا جائے، ایک بات. اور یہ قرآن کریم کو جو کمپائل کیا گیا، اس کی صورت کے حوالے سے بات آگے کروں گا، پہلے ذرا اتنا سن لیجئے پھر بات آگے کرتے ہیں تاکہ گریجولی ہر چیز آ جائے. لیکن لہجے کی آزادی تھی. حضرت عثمان غنی کے دور میں بڑے فتوحات ہوئی ہیں، اسلام بہت پھیلا ہے.
حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں سرکار دو عالم نے جب پردہ فرمایا، ظاہری سفر فرمایا دنیا سے اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تاریخ میں سرسری یہ بات آتی ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے 10,000 مربع میل تک اسلام کی ریاست تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے زیادہ نہیں پھیلایا، لیکن جو اصل موڑی تھی اس کو بچایا۔ جیسے پہلے بات اندر سے ہی جو نفع کی کیا بات کرو، اصل موڑی نہیں رہے گی تو نفع کیا کریں گے؟ اگلا آپ کا موڑی کھا جائے اور صرف نفع آپ ہی کی موڑی سے نفع دے رہا ہو، بعد میں پجا دھڑم تختہ ہو گئے، سب ختم۔ تو آپ نے تو اندر سے جو جڑیں کھڑی ہو گئی تھیں اس کا صفایا کیا اور کچھ آگے آپ بڑھے۔ حضرت سیدنا عمر کو جب ملا تو وہ پھر کہا گیا کہ جناب وہ آگے بڑھتے بڑھتے 32 لاکھ مربع میل تک کا وہ حصہ پہنچا۔ ابھی یوں سمجھیے کہ پورا جو اسلام ہے نا مجموعی طور پر جو یہ 3 بر اعظموں کو کراس کر کے آگے تک پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یوں سمجھ لیجئے کہ 65 یا 70% فتوحات ہوئی تھی، اور یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں 25 تھی، یہاں سے اٹھا کر فاروق اعظم نے وہاں تک پہنچایا 10 سال کے اندر۔ اور آپ کی فتوحات کا پھیلاوا اس لیے ہوا کہ 2 سپر پاوروں کو آپ نے گرا دیا تھا، یعنی پرشین کو بھی آپ نے گرایا اور کنٹرول کیا اس کے اوپر، اور رومن کو بھی آپ نے گرایا اور کنٹرول کیا، لیکن رومن کے سارے علاقے ہاتھ میں نہیں آئے تھے، یورپ رہ گیا تھا اس طرف کا علاقہ، اس طرف توجہ حضرت عثمان غنی نے کی۔ یورپ میں جو اسلام پہنچا ہے ان علاقوں کے اندر اسلام جو پہنچا وہ حضرت عثمان غنی کے دور میں پہنچا۔ اب یہ حالات چل رہے ہیں، دیکھیں اس کے تسلسل، پرانی تقریر ذہن میں رکھیے کہ کیوں پھر تیسری دفعہ حضرت عثمان کو نے زحمت اٹھائی اور کیوں یہ پریشانی اپنے سر لی کہ پھر دوبارہ قرآن کو جمع کرنے والی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اسلام پھیلا تو اب یورپ کے لوگ، عجمی لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، تو بھائی یہ تو عربی تھے نا، یہ تو 7 لہجوں میں بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک تو عربی نہیں ہے، وہ اگر لہجوں میں گڑبڑ کرنا شروع کر دے گا تو کتنا بڑا فتنہ ہو جائے گا۔ اب یہ اپنی مسجد میں الگ نماز لہجے میں پڑھ رہا ہے، وہ دوسرے لہجے میں پڑھ رہا ہے، عرب ہیں تو وہ پیچھے نماز پڑھنے والے بھی عرب ہیں، تو عرب کے لیے تو کچھ نہیں تھا، لیکن آگے پڑھنے والا اجمی ہے، پیچھے کھڑا ہوا عرب ہے، یا جناب یورپ میں پہنچ گیا یا ہند میں پہنچ گیا اسلام، وہ جو مدینے میں قرآن پڑھ رہا ہے اس کا پروناؤنس اور ہے، یہ جو ہند میں پڑھ رہا ہے اس کا اور ہے، یورپ میں پڑھ رہا اور ہے۔ اب یہ بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کا خطرہ کھڑا ہوا۔ میں ایک جملہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ آپ بھولنا نہیں میری بات جو میں ابھی تک کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر آپ کو چہرے کو دیکھ کر یاد دلانا پڑتا ہے اور وقت زیادہ ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور ایک خاتون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں تیل لگا رہی تھی اور امامہ شریف رکھا ہوا تھا۔ علماء نے کھوج لگائی کہ حضور کے بدن کو تو کوئی عورت ہاتھ نہیں لگاتا، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ تو جعلی پیروں کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے وہاں ایک عجیب رواج ہے جی، پیر کو شریعت کا مقتدا سمجھتے ہیں، اور جب پیر صاحب گھر میں آ جائے نا تو عورتوں کو آگے کر کے نادانی میں بھئی وہ تو بیچارہ مرید شریعت کو تو جانتا نہیں نا، وہ جو بڈھا گھر میں آیا اس کا کام ہے نا لوگوں کو شریعت بتائیں، جو پیر آیا ہے وہ بتائے گا نا شریعت کیا ہے، وہ مرید کو کیا پتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں وہ ہمارے کچھ علاقے میں وہ خواتین کو آگے کرتے ہیں کہ پیر صاحب اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ جب پیر صاحب نے غیر شرعی حرکت کرنی ہے تو پیر کس کام کا؟ پیر تو ہوتا وہ ہے، عالم کا کام ہے، عالم ظاہر کا کام ہے کہ وہ قرآن کا احکام بتا دے اور اس کی عمل کو سکھائے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو اس کی عمل کی حرمت اور قدر کو اتنا دل میں اتارے کہ اس عمل پر، اس بات پر عمل کیے بغیر اس کا گزارا نہ ہو، تو دل تک وہ جو بات اتارتا ہے وہ مرشد ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ابھی ہیں نہیں، بہت کم ہے، یہ تو باقی بس آگے چھاپا چل رہا ہے، بس اسٹیمپ، ایک اسٹیمپ بنا لو نا تو پھر اس پر 10 پر تھوپتے رہو، تو اب صرف اسٹیمپ ہی چل رہے ہیں، جو کام کرنا ہے وہ نہیں ہے، بس ابھی پگڑی لمبی لمبی ہے، بس جبے الا ماشاءاللہ سب ایسے نہیں۔ لیکن یہ جو زیادہ ہمیں جو مزاحمت اور ایگزسٹ، جبکہ یہ ادارے اسلام کے تھے، اسلام پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ بھائی مساجد ہو یا مدارس ہو یا خانقاہیں ہو، یہ اسلام کی کمک ہیں۔ جیسا فوج کہیں پر جاتی ہے، ان کے ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں جہاں پر جس علاقے پر کنٹرول کرنا ہو،
اور یہاں فتنہ نہ ہو تو وہاں پر وہ ایک ہیڈ کوارٹر بنا لیتے ہیں, فوجی وہاں پر رہتے ہیں تاکہ فتنہ نہ ہو. تو اسلام کی تعلیم کے ہیڈ کوارٹر اور بیرکس یہ آستانے ہوتے ہیں. ابے جب اسلام پر حملہ ہوتا ہے تو یہ کچھ بولتے ہی نہیں ہے, اور جب ان کو اپنی سیاسی جماعت کا ہوتا ہے تو پھر ایسے مریم نواز کے آگے کھڑے ہیں. آپ نے فوٹو دیکھا ہے. کیونکہ ہم خود غلط ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک پیر کو پکڑنا چاہیے اسلام کے لیے, ہم پکڑتے ہیں تعویذ کے لیے, دم کے لیے. توجہ ہے, ہمارے ان علاقوں میں ایک مہینہ کوئی آ جائے تو یہ پورا علاقہ ان کا مرید ہو جاتا ہے. ہمیں تو 25 سال ہو گئے نا اس علاقے میں. وہ جب اپنا رام کہانی سب بیچ باج کر جمع کر کے نکل جاتا ہے تو 2 مہینے کے بعد دوسرا آ جاتا, لوگ کہتے کرو یار وہ اللہ جو ولی ہو. ابے میں نے کہا پہلے عقیدے دیکھ, صرف دم تو نے دیکھ لیا, لمبی دعائیں دیکھ لی, کیوں اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہو؟ یہ باتیں جو میں تم سے کر رہا ہوں نا, یہ حشر میں میرا تمہارا سامنا ہوگا. ہم آپ کو صحیح بات بتا رہے ہیں, اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے. تو کسی کے جبے قبے سے متاثر نہیں ہوتے, اس کے عقیدے کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہے. یہ نہیں میرا عقیدہ ہے, اس کا اظہار بھی کر, فتنے کا دور ہے. صرف یہ نہیں کہ میرا عقیدہ اہل سنت کے حوالے ہیں. میں نے کہا جب تمہیں پکڑا جائے, جب تم چیخ کر بولتے ہم سنی ہو, ہمیشہ بولو نا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. جب ماحول میں کچھ باریک غلط فہمیاں نہیں, حقیقی بات پھیلنے لگتی ہے اور پیر کو پتا ہے کہ علماء کو پتا چل گیا تو یہ الٹا کر دیں گے ہمارے کو, اور یہ جتنے میرے مرید شرید سب بھاگ جائیں گے. اور بھاگیں گے بھی وہ جو دین کے لیے آئے ہوں. جس نے پہلے ہی اس کو خدا مان لیا وہ نہیں بھاگتے, معاذ اللہ, وہ پھر بھی پیچھے لگے رہتے ہیں. اور شریعت کی وجہ سے اس کی اصلاح کریں گے تو آپ کے غصہ, آپ نے ہمارے پیر صاحب کے خلاف بول دیا. ابے وہ گندا آدمی صحابہ کے خلاف بک بک کرتا ہے, اہل سنت کے عقیدے کے خلاف بک بک کرتا ہے, تو وہ آج کا گندی پیداوار ہے. اس کی حیثیت کیا ہے کہ ساری امت کے نظم کو وہ گراتا ہے. تو تجھے چاہیے کہ تو ان کے لیے اس کے خلاف ہو جا. تو جو بندہ صحیح بات کرتا ہے تو اس کو نہ خدا سے غرض ہوتا ہے مرید کو, نہ رسول سے غرض ہوتا ہے, نہ قرآن سے. اس کا ایک مریض کینسر کا اس نے ٹھیک کر دیا ہے, اس سے غرض ہوتا ہے. میں نے کہا شکر کر پھر کوئی پنڈت نہیں آیا, ورنہ یہ روحانی علاج تو ہندو بھی کر دیتے ہیں. تو ہندو اگر علاج کرے گا تو تو معاذ اللہ کیا توحید چھوڑ دے گا؟ اتنا ذہنی المیہ ہے. ایک جاہل بدو کو جس کو دعا نہیں کرنے آتی, بس بیٹھا ہوا, کہتے پہنچے ہوئے. میں نے کہا پہنچے ہوئے نہیں, آتا کچھ نہیں ہے, ان کو آتا کچھ نہیں ہے. دین میں کوئی پیر گنگا نہیں گزرا, ہر پیر بولنے والا گزرا. غوث اعظم مناظر بھی تھے, محدث بھی تھے, خطیب بھی تھے, قاری بھی تھے. اور کون سا پیر گنگا گزرا ہے یار؟ یہ گنگے کو تم نے بٹھایا ہوا ہے, یہ اندر اندر سے سیٹوں کا دماغ خراب کرتا ہے, سامنے شریف ہو کر بیٹھ جاتا ہے. توجہ ہے, وہ سیٹ سے پوچھتا بھی نہیں کہ تو تعویذ مانگ رہا ہے تو تو نے کمایا کہاں سے, پہلے یہ تو بتا. کیوں کہتا نہیں, میں اگر یہ پوچھ لیا تو پھر میرے ادارے بند ہو جائیں گے. تو میں نے کہا اللہ نے تیرے کو ادارہ بنانے کے لیے کب کہا ہے؟ اللہ نے تیرے کو کہا ہے سچ بات کر, جو آیا آیا, نہیں آیا نہیں آیا. اللہ نے تو یہ ذمہ داری نبیوں پر لگائی ہے کہ کسی کے دل میں نہیں اتارتے تم, دل میں ہم اتارتے ہیں. آپ صرف بات کیجئے, بس آپ بات کیجئے. آپ نے بات کیا, ہمارے لیے محنت کی, آپ کو اجر مل جائے گا. باقی ہم چاہیں تو سب کو مومن کر دیں, لیکن ہماری مشیت, ہماری رضا یہ نہیں ہے, بس ٹھیک, ہماری مشیت میں یہ نہیں ہے. تو لہٰذا بندے کو یہ ساری تاریخ اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اس کو سختی کے ساتھ پکڑنا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی تقریروں سے ہی لوگوں کو گمراہ کیا تھا. لوگوں نے اس کو اس کی تقریر اور خطابت سے نیک سمجھ لیا. لوگ کہنے کہ جناب واہ واہ, میں نے وہ فلاں مسئلہ نا آپ سے سنا تھا اور بڑا اچھا سنا تھا. ٹھیک ہے بھائی, مسئلہ ٹھیک تھا, اچھا سنا. اب ضروری تھوڑی جو یہ بولے گا ٹھیک ہوگا, جب تک یہ ٹھیک بات کرے گا ٹھیک ہوگا. جو یہ بولے ٹھیک ہو, یہ تو نبیوں کی شان ہے. باقی اگلا بندہ جب تک ٹھیک بولے گا تو ہم ساتھ رہیں گے. سمجھ رہے؟ یہ تو اتنی لاجیکل بات سامنے ہے. پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے مہدیت کا دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. پھر آگے چل کر کہا میں عیسیٰ ہوں جو لوٹ کر آ گیا. آگے چل کر پھر اس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا. ماننے والے یک کے بعد دیگرے مانتے چلے گئے. آج بھی یہی حال ہے. ایک تقریر میلاد النبی پر اچھی کر دی, دل دے دیا جی. ایک درس قرآن اچھا دے دیا, دل دے دیا. بعد میں پوری اہل سنت کو تتر بتر کر رہا ہو, کہیں گے جناب یہی ٹھیک ہے.
تو بھائی دین کو سمجھنے کے لیے وہ کام صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے، پورا نظم موجود ہے کہ ایسا کام پچھلے بزرگوں نے کیا، اکابر سے ہوا، اس لیے یہ تاریخ ذکر کی جاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آگے چلیے ذرا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات چلی تھی کہ تشریف فرما ہے اور ایک خاتون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں تیل لگا رہی۔ میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں سرکار نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، لیکن یہ عورت کون ہے؟ ان کو دیکھا نہیں پہلے کسی نے جناب، اور نہ یہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، نہ حضور کی بیٹیوں میں سے ہیں، پھر یہ بدن پر ہاتھ کیسے لگا رہی ہے؟ تو علماء نے کھوج شروع کی تو پتا چلا ان کا نام ہے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ عظیم خاتون ہے۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے حضرت آمنہ کے ساتھ دودھ پیا تھا، تو یہ حضور کی رضائی خالہ ہیں، اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں جب یہ حدیث سامنے آئی تو علماء چونکے اور کہنے لگے یہ کون خاتون ہے جس کو یہ اجازت مل رہی ہے کہ سرکار کے سر مقدس کو براہ راست ہاتھ لگا رہی ہیں، تو یہ کون ہے؟ تو جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا یہ ام حرام بنت ملحان ہے، ان کی چھوٹی بہن ہے ام سلیم، اور ان کا بیٹا ہے انس بن مالک۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اور حضور نے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار کی رضائی خالہ ہے، سرکار نے آنکھ بند کر کے کہا کہ مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ میری امت ہرے سمندروں کو عبور کر رہی ہے۔ عثمان غنی کا دور یاد رکھنا، یہ قرآن جمع قرآن کا مسئلہ اس لیے تھوڑا میں گھما کر لایا ہوں تاکہ سرکار، یہ بخاری شریف کی حدیث، سرکار کریم کی آنکھیں بند ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ دکھا رہا ہے کہ ہرے سمندروں کے اوپر میری امت کا جو جہاز ہے، جو قافلہ ہے، جو لشکر ہے وہ جا رہا ہے، اور جتنے لوگ جا رہے ہیں مغفور لہم، سب بخش دیے گئے، سب جنتی ہیں، سب جنتی ہیں۔ حضرت ام حرام بنت ملحان نے کہا حضور میں بھی اس میں ہوں، کہا، اور وہ لشکر کی کمانڈ حضرت امیر معاویہ نے سنبھالی تھی۔ وہ دور حضرت عثمان غنی کا تھا جس میں یورپ، سائپرس، جس کو عربی میں قبرص کہتے ہیں، بڑے قاف سے، قاف با را صاد، قبرص، اور انگلش میں اس کو سائپرس کہتے ہیں۔ اس سائپرس کے کناروں پر یہ جا رہا ہے مسلمانوں کا لشکر۔ کب جا رہا ہے؟ عثمان غنی کے دور میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سب جنتی ہیں، اور بخاری میں حضرت معاویہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو شرم آنی چاہیے ان ڈبے پیروں کو کہ ہم حضرت امیر معاویہ کا ذکر صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں، صحابی ہونے کی وجہ سے وہ امت میں ہم سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جنتی حدیث پاک موجود ہیں، اور پھر ہم یہ شان جو حضرت امیر معاویہ کی بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر کے مقابلے پر ہوگا، یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا۔ اب یہ بیچ میں سے غلط پروپیگنڈا، اچھا تم نے حضرت معاویہ کی تعریف کی، اس کا مطلب تم نے حضرت علی سے بڑھا دیا۔ میں نے کہا حضرت علی سے تو وہ نہیں بڑھ سکتے، لیکن ان کا جوتا تیرے منہ سے بڑا ہے، تیرے سر سے بڑا ہے، اور تیرے دادا پردادا جتنے مزاروں میں نا ان سے بھی اونچا ان کا جوتا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم، کیونکہ وہ صحابی ہیں اور تیرے شجرے میں کوئی صحابی نہیں ہے۔ اب دیکھو بات کیا کرتے ہیں اور بات کہاں لے جاتے ہیں۔ بھائی حضرت امیر معاویہ کو تم گالیاں دے رہے ہو، معاذ اللہ، شیعہ گالیاں دے رہا ہے، تو جب شیعہ گالی دے گا تو ایک مسلمان کو اتنا حق نہیں ہے کہ ایک صحابی کے لیے اچھے جملے بولے؟ وجہ تو دیکھیں نا، تم نے منقبتیں پڑھ لی، تو میں نے کہا جب طاہر القادری کی منقبتیں پڑھی جا سکتی جو ان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، تو صحابی کی کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ اب دیکھو یہ اپنے اس گرو گھنٹال کو انہوں نے معصوم بنایا۔ ابھی میں نے جملہ کہا ہے نا، ابھی پوری یورپ اور امریکہ اور کینیڈا میں بھی پنپنا شروع ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں پنپو، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ بلائیں کس پر آتی ہیں؟ ایو الناس اشد بلا، سب سے زیادہ پریشانیاں کس پر آتی ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جس پر پریشانیاں زیادہ آئیں وہ بیکار آدمی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا الانبیاء، لیکن وہ پریشانی وہ نہیں ہے جو یہ کرپشن والوں کو آ رہی ہے، وہ پریشانی ہے جب وہ سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، تو شیطان اور شیطان کی ذریت ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ان کو ڈیمیج کرتی ہے، ان پر حملہ کرتی ہے۔ تو فرمایا سب سے حق کہنے کی وجہ سے، حق
حق کہنے کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشانیاں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول کریم کہتے ہیں جس پر آتی ہے وہ انبیاء ہیں، ثم امثل، پھر جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، فلمثل، پھر جو ان کے راستے پر چلیں گے. اور حضور نے فرمایا کہ فَيُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، ہر بندہ اپنے دین میں کتنا مکمل ہے اتنا وہ آزمایا جائے گا. وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَا، فرمایا جو اپنے دین میں جتنا متسلب ہوگا اتنی دین کی وجہ سے پریشانیاں اس پر آئیں گی. ہم نے کہا تم گالی دو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں الحمدللہ. تم جب گالی دیتے ہو اور شور کرتے ہو تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ہم سیدھے راستے پر کھڑے ہیں جو بزرگوں نے چھوڑا تھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے. صحابی فاسق نہیں ہوتا، صحابی عادل ہوتا ہے، صحابی جنتی ہوتا ہے. صحابی کی گھوڑے کی ناک پر لگنے والی مٹی بھی اپنے وقت کے غوث و خواجگان سے زیادہ ہوتی ہے، عزت والی. یہ غوث پاک لکھتے ہیں، یہ داتا صاحب لکھتے ہیں. ابے تم گدی پر ان کی بیٹھ کر فوٹو ان کے مزار کا لگا کر شیعوں کا تم سودا بیچتے ہو، نام تم ان کا لگاتے ہو، تو ہم مر کر تو غریب نواز ہمارا تو گریبان پکڑیں گے نا کہ تمہارے پاس مائک تھا. اگر وہ میرا نام لے کر سودا میرے دشمنوں کا بیچ رہا تھا تو تم تو کبھی حق اٹھا کر سچوں کو صحیح راستہ تو بتاتے. یہ ہے ہماری دینی مجبوری الحمدللہ جو ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور خدا اسی پر ہمیں خاتمہ دے اور ہمارا حشر اللہ ان اولیاء کے ساتھ کرے جن کے گنبد آسمانوں کو چھوتے ہیں. یہ مسئلہ. تو اس لشکر کے کمانڈر کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ. اور وہ اس میں گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی کہ جتنے لوگ گئے وہ سب کے سب کیا ہے؟ بولیے جنتی ہیں. اب آپ غور کیجئے یہاں پر میرے دوستو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے تو ان کے باپ کی بھی جان نہیں چھوٹ سکتی اگر ان کو سنی سیٹ اپ کے اندر رہنا ہے. میں ایک جگہ پر گیا، وہاں مدرسے کا ایک پیر صاحب نے ذرا مدرسہ بھی بنایا تھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تو پیروں کا اصل کام ہے کہ آپ قرآن و سنت کی تبلیغ کرتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں. جا کر ہم بیٹھے تو پتہ چلا کہ جناب ان میں دو عجیب بھی بلائے ہوئے تھے، کیونکہ پیر صاحب کوشش یہ کرتے تھے کہ میں اس قسم کا اینٹینا لگاؤں کہ ہر طرف سے سگنل آئیں. تو انہوں نے پھر اس لیے باٹا سروس اور ہر قسم کے ماڈل بٹھائے ہوئے تھے. تو ہماری تو طبیعت ایسی نہیں تھی، لیکن وہ جب کیونکہ بچے فارغ ہوئے تھے مدرسے سے تو انہوں نے کہا دیکھو علم دین حاصل کرنے کی فضیلت کتنی ہے. حضور نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. حضور نے فرمایا اللہ جس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہونے کا ارادہ کر لینا تو اس کو دین کا علم دیتا ہے. سب پیر کہنے کا سبحان اللہ. میں نے کہا یہ حدیث تم تک پہنچائی کس نے ہے؟ کہنے کا حضور کی حدیث ہے. میں نے کہا پیر صاحب علم حاصل کرو، ہے تو حضور کی حدیث، آگے سے پہنچی کس سے ہے؟ کہنے کا ہمیں کیا پتا. میں نے کہا یہ فقیر آپ کو سناتا ہے، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت قال معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا یقول من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی. سیدنا معاویہ کہتے ہیں میں نے حضور کو براہ راست ممبر شریف پر خطبہ دیتا ہوا دیکھا، اور جناب معاویہ کہتے ہیں میں نے حضور کو براہ راست ممبر پر خطبہ دیتا ہوا دیکھا، اور حضور اپنی مبارک زبان سے کہہ رہے تھے اللہ جس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہونا چاہتا ہے اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور میں ہی اللہ کی نعمتیں بانٹنے والا ہوں اور اللہ مجھے دینے والا ہے. اللہ مجھے دینے والا ہے. تو یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا. خیر اب غور کیجئے اس پر. اسلام جب اتنا پھیل گیا تو ارمانیہ جو جگہ ہے یورپ میں، ارمانیہ کے اندر جب جنگ بڑی گھمسان قسم کی لگی ہوئی تھی تو حضرت حذیفہ بن یمان جو حضور کے رازدار صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کے کچھ شاگرد آپس میں گتم گتا ہیں. انہوں نے کہا بھائی لڑنا تو غیر مسلموں سے تھا، تو یہاں پر آپس میں گتم گتے ہو گیا. سب سے نازک مسئلہ قرآن تھا. اس نے کہا یہ قرآن غلط پڑھتا ہے. وہ کہا تو کیا پڑھتا ہے؟ تو دونوں کا، اب وہ جب دونوں تینوں کا سنا تو ان کا وہی لہجے کا فرق تھا، اور وہاں سے تلواریں کھینچ لی تھی کہ تو میری تکذیب کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے تو کہہ رہا میں غلط قرآن پڑھ رہا ہوں، تو میں رسول اللہ پر تہمت باندھ رہا ہوں. اور الزام بھی سنگین ہے نا، حساس.
اگر کسی کو کہا جائے تم نے قرآن غلط پڑھا، اور اگر جان بوجھ کر غلط پڑھا، تو یہ تو قرآن کی تقدیس اور اس کی تعظیم کا انکار، اور بات کہاں سے کہاں تک چلی جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان پہنچے حضرت عثمان غنی کے پاس اور ہاتھ جوڑ کر کہا حضور اس امت پر رحم کر لو۔ فرمایا کیا ہوا؟ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، امن ہی امن ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل سے قافلے آگے بڑھ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، ان کا مسئلہ نہیں، اندر جنگ لگ گئی ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور اس بارے میں لڑ پڑے ہیں، یہ حدیث پاک کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں ہے، یہاں پر صرف عرض کرتا ہوں عمدۃ القاری سے۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک جنگ سے واپس آئے یرمانیہ سے، تو گھر جانے سے پہلے حضرت عثمان کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا اے امیر المومنین لوگوں کو تھامیے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہاں میں سرحد ارمینیا کی لڑائی میں شریک ہوا تو دیکھا کہ شام والے ابی بن کعب کی قرات میں پڑھتے ہیں جیسے اہل عراق نے، جسے اہل عراق نے نہیں سنا، وہ عبداللہ بن مسعود کی قرات پر پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ عراق والے عبداللہ بن مسعود کے لہجے میں پڑھتے ہیں، شام والے ابی بن کعب کے لہجے میں پڑھتے ہیں، اور جب ان کے درمیان اور ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں، کہتے کہ جناب تم نے غلط پڑھا، یہ نماز کیسی ہو جائے گی، یہ تو غلط پڑھا ہے، اور ایک فتنہ اور شر کا مقام گویا کہ کھڑا ہو گیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بڑی پریشانی ہوئی، آپ نے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گویا کہ بات کی اور کہا کہ یہ مسئلہ تو بڑا، ابھی اس کے اندر سے چنگاری اتنی اٹھ رہی ہے، یہ آگے تو شعلہ بنے گا، اور کیونکہ مسئلہ قرآن کا ہے اور قرآن کا مسئلہ جتنا حساس ہے تو پھر اس کے اوپر سے آنے والی آزمائش ہی سخت ہوگی۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ کر اس بات کی تیاری کی، اور تیاری کرنے کے بعد حضرت حفصہ سے وہ نسخہ منگایا گیا اور اس کے نسخے تیار کیے گئے اور لہجوں کے ساتھ۔ اچھا اب پروناؤنس کس طرح کرنا ہے یہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ پروناؤنس کے لیے ظاہر سی بات ہے زبر زیر کا فرق آ رہا ہے نا، نقطے ابھی تک زبر زیر تو صحابہ نے ایجاد نہیں کیے، یہ تو حجاج کے دور میں آئے، ابھی اس پہ پروسیس چل رہا ہے، جیسا علاقہ پھیل رہا ہے تو اصل قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ سپورٹ کی ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں، سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ حضرت علی شیر خدا عربی زبان کے خالق ہیں، گرامر کے، عربی گرامر کو جس بندہ خدا نے ایجاد کیا وہ حضرت مولا شیر خدا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جو زبان کو سیکھنا کمال ہے اور اس کی گرامر اور پرنسپلز بنانا، یہ نہیں کہ بنا ہوا کو پڑھانا، بنے ہوئے کو پڑھانے والے کی اتنی عزت ہے تو جو سوچ بچار کر جناب ایک ایک تعریف، اب آپ دیکھیں آپ پڑھتے ہیں ورب، سبجیکٹ، آبجیکٹ، فعل، فاعل، مفعول، یہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ کس کس چیز پر استعمال ہوگا، اس کی ڈیفینیشن جہاں صادق آتی ہے، لیکن آپ پڑھتے ہیں اور تعریف کے لیے وہ جو ورب کہا گیا ہے، ورب کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے زندگیاں گزر جاتی ہیں، اس کی تعریف پر اعتراض کبھی نہیں ہوتا، ہاں تعریف کا استعمال صحیح نہیں کیا، جو ورب نہیں تھا اس کو آپ نے ورب کہہ دیا، اس پر تو اختلاف ہوگا، لیکن جو ورب ہوتا کیا ہے اس پر اختلاف کبھی نہیں ہوگا۔ تو مجھے بتاؤ زبان کے اصول کو سمندر کو کوزے میں جمع کرنے سے بھی مشکل کام ہے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انشاءاللہ مولا علی کا یوم آئے گا تو میں تفصیل بتاؤں گا، حضرت مولا نے گرامر کو ایجاد کیا اور حضرت عثمان غنی کو مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نقطے لگاتے ہیں، نقطے حرف کے اوپر یعنی نقطوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھا، میں بات یہیں ختم کر دوں گا، وقت ایسی آج پھر ہو گیا ہے، پھر اس کو تھوڑا عثمان غنی کے جمع قرآن کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو آئندہ نشست پر ہم چھوڑتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ذرا سنیے آپ۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ قرآن پڑھ رہا تھا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اور اس کے رسول جو ہیں وہ مشرکین سے بیزار ہیں۔ اس نے یہ رسولہ، یہ تو ابھی پیش لگا ہوا ہے نا، اس زمانے میں زبر زیر تو تھا نہیں، اس نے رسول کے لام کے نیچے زیر پڑھ دیا، معاذ اللہ، معنی کفریہ ہو گیا۔ یعنی یہ جو ہے نا، میں آیت پوری نہیں پڑھوں گا، پہلے میں صحیح آیت آپ کے سامنے پڑھ دوں۔
ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یہ ہے۔ اس نے رسولہ کی بجائے رسولی ہی پڑھ دیا، تو معنی یہ ہوا کہ اللہ مشرکین اور رسول دونوں سے بیزار ہے۔ اب آپ دیکھیں صرف کیوں زیر پڑھ دیا اس نے، یہ جب حضرت مولا شیر خدا نے سنا تو بہت پریشان ہو، فرمایا لڑائی ہو یا نہ ہو یہ تو کفر کی منزل تک پہنچیں گے، پھر ترجمہ جب ظاہر سی بات ہے جب اعراب غلط پڑھیں گے تو ترجمہ بھی اسی نوعیت کا کریں گے، جب لام کے اوپر پیش پڑھیں گے تو معنی ہوگا اللہ اور اس کے رسول دونوں مشرکین سے بیزار ہیں، اور لام کے نیچے زیر ہوگا تو پھر ترجمہ معاذ اللہ یہ بنے گا کہ اللہ بیزار ہے رسول سے بھی اور مشرک سے بھی، معاذ اللہ علیہ وسلم۔ اب جب پڑھنے میں غلطی ہوگی تو ترجمہ بھی تو ویسی ہوگا جیسا لکھا ہوا ہے، تو حضرت علی شیر خدا کو سب سے بڑی پریشانی یہ لاحق ہوئی، اور آپ نے اس وقت جو ہے وہ نقطوں کو ایجاد کیا، نقطوں کو، اور نقطوں کو دیکھ کے کیسے لیا آپ؟ ایک کام آپ نے یہ کیا عثمان غنی کے ساتھ، فرمایا دیکھو جس انک کے کلر سے، جس کلر والی انک سے ہم قرآن کے ٹیکسٹ کو لکھیں گے نا اس سے نقطہ نہیں ڈالیں گے، دونوں کے کلر کو الگ رکھیں گے۔ یہ حضرت علی فرمایا دونوں کے کلر کو الگ رکھیں گے تاکہ کوئی یہ نہ کرے کہ کوئی لفظ لمبا ہو گیا ہے، حرف لمبا ہو گیا، نہیں، اس کا کلر الگ رکھیں گے تاکہ پڑھنے والے کو پتا چلے کہ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ تو ٹیکسٹ جو ہے وہ الگ کلر سے ہوگا قرآن کا متن، اور جو نقطے ہم ڈالیں گے اس کے کلر کو ہم الگ رکھیں گے۔ تو نقطے جب ایجاد ہوئے تو فرمایا اس کی روشنائی ہم جو ہے وہ الگ رکھیں گے۔ تو آپ نے جہاں زبر تھا تو حرف کے اوپر ایک نقطہ لگاتے تھے، جہاں زبر پڑھنا ہے نا تو زبر جو لمبا ہم کھینچتے ہیں نا ایسے، تو اس وقت یہ رواج نہیں تھا، صرف ایک ڈاٹ اوپر، جس حرف کے اوپر ڈاٹ آ جائے گا نا ادھر زبر پڑھنا ہے۔ یہ اب کام ہو رہا ہے قرآن مجید پر حضرت عثمان غنی کے دور میں جامع القرآن، تو جہاں زبر پڑھنا ہے وہاں حرف کے اوپر ڈاٹ، اور جہاں زیر پڑھنا ہے وہاں حرف کے نیچے ڈاٹ، اور جو ہے کہ ضمہ کے لیے، پیش کے لیے حرف کے پیٹ میں اندر ڈاٹ ڈالنا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ جناب جو ہے کہ وہ اس میں اس کو جو پڑھنا ہے وہ پیش کے ساتھ پڑھنا ہے، اور تشدید کے لیے، مشدد تشدید کے لیے 2 نقطے لگانے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر تشدید ہے۔ یہ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی خدمات ہے صحابہ کی یار۔ ادھر سے جنگیں ہو رہی ہیں، بندے کی محلے میں ایک سے لڑائی ہو جائے تو سارا دن وہ اسی کو سوچتا رہتا ہے، وہاں لاکھوں لوگوں سے جنگ ہو رہی ہیں، ادھر نمازوں کی پابندی بھی ہے، درس کی پابندی بھی ہے، جو رعایا یہاں موجود ہے ان کو بھی دیکھنا ہے، اور ساتھ میں پھر قرآن کی یہ بڑی ذمہ داری ساتھ میں ہے۔ کتنے مصروف لوگ گزرے ہیں، انہوں نے کسی کے باغ کو کیا کرنا تھا یار۔ آپ تاریخ سنتے جائیے اور رافضی کے منہ پر جوتا لگتا چلا جائے گا۔ جب سچ بول دیا نا تو پھر جھوٹ کو زیر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی۔ بات پھر میں یہاں پر ختم کر دیتا ہوں آج کے درس کی، کہ حضرت عثمان غنی نے جو کیا نا، اس کے بارے میں مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ذرا سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں، اور اس پر میں بات کو ختم کرتا ہوں، وہی والا جملہ جس پر کل میں نے بات کو ختم کیا تھا۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا تھا، یہ جو عثمان نے قرآن پر لہجہ قریش میں جمع کیا ہے، قریش کے پروناؤنس میں جمع کیا ہے، تو یہ ٹھیک تھا؟ تو مولا شیر خدا کہتے ہیں، لو ولیت لعملت بالمصاحف عمل عثمان بہا، فرما میں خلیفہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا جو عثمان غنی نے کیا۔ یہ اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ آپ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو عثمان غنی ذو النورین کا مرتبہ بتا دیا۔ فرما قال علی لا تقولوا فی عثمان الا خیر، فرما اوے لوگو اپنی زبان کو عثمان کے لیے عزت سے چلانا، اس لیے کہ عثمان کا ذکر تم کرو تو عزت و تعظیم سے کرو۔ فواللہ ما فعل الذی فعل فی المصائف الا ان ملئ منا، فرما عثمان نے یہ کام تنہا نہیں کیا، یہ جمع قرآن کے کام میں ہم سارے شریک تھے، لہذا جس نے عثمان پر انگلی اٹھائی اس نے علی پر بھی اٹھائی، اجماع صحابہ پر بھی اٹھائی۔ یہ اہل سنت کو خدا سلامت رکھے
کہ اس نے نہ کسی ایک صحابی کی بے ادبی کرنی ہے نہ کسی سب کی کرنی ہے، بلکہ ایک کا بھی ادب کرنا ہے، سب کا بھی ادب کرنا ہے۔ اور یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ذکر فرما دیا کہ عثمان کا ذکر لا تقولوا فی عثمان الا خیر، عثمان کا ذکر جب بھی کرو تو عزت کے ساتھ کرو، نیکی کے ساتھ کرو، اس لیے کہ عثمان نے جو کیا ہے مصحف قرآن کے حوالے سے اس میں ہم سب شریک تھے، اور یہ اجماع صحابہ تھا۔ ہم نہیں مانتے تو میں نے کہا ہم تم سے کون سا منوا رہے ہیں یار، قرآن کہہ رہا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ وَيَتَّبِعْ، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے دو لوگ بڑے بدبخت ہیں، ایک جو رسول کے حق بتانے کے بعد اس کی مخالفت کریں، اور ایک صحابہ کے اجماع سے الگ چلیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ کی قدرت کو بھی پرواہ نہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ بھی فرماتا ہوں موڑتا نہیں ادھر ہی دھکا دیتا ہوں، جاؤ، فرمایا نولی ما تولا، جس طرف اس نے پیٹ دکھایا ہے ادھر ہی ہم اس کو دھکا دیتے ہیں، واپس نہیں آنا یہاں پر۔ فرمایا نسلی جہنم، اور پہنچاتے ہیں اس کو جہنم تک، وساعت مصیرا، جو سب سے برا ٹھکانہ ہے، تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ تو نے اتنی مقدس مخلص جماعت کا انکار کیا ہے تو تجھے ہدایت نہیں دیں گے، تجھے عذاب چکائیں گے۔ تو جب خدا کی قدرت اس سے مستغنی ہے تو ہم نے کون سے تیرے بھلے کے لیے تقریر کرنی ہے، ہم نے تو وہ بات یہی کرنی ہے کہ جس میں عزت صحابہ ہے اور عزت مقام ہے۔ تو لہٰذا پتا چلا، ایک جملہ آخر میں سنیے کہ جس نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے مسلمان اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر اپنا الگ راستہ بنا لیا، ان کو چھوڑ کر الگ راستہ بنا لیا، اللہ فرماتا اس کو جہنم تک پہنچائیں گے۔ پتا چلا جو ان کے راستے کو چھوڑ کر الگ راستہ بنائے وہ جہنم میں جاتا ہے، تو پتا چلا جو ان کے راستے کو پکڑ لیتا ہے وہی جنت میں جاتا ہے۔ یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اجماع صحابہ حجت ہے، اور قرآن جو آج موجود ہے، رسول اللہ تو مزار میں تشریف لے گئے، آج قرآن پوچھے اس سے بالکل ٹھیک ہے؟ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا یہ کام حضور نے نہیں کیا تھا، یہ صحابہ نے کیا تھا، اور اس کے ٹھیک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس مسئلے پر صحابہ جمع ہو جائیں وہ مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو صرف وہ قرآن پر ہی نہیں جمع ہوئے، وہ ابو بکر کی خلافت پر بھی جمع ہوئے ہیں اور ابو بکر کی افضلیت پر بھی جمع ہوئے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا